السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اکل طیبا وعمل فی سنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پاکیزہ رزق کھایا اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ و مامون رہے تو انسان جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں نے ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اپنی امتی کو جنت میں جانے کے لیے 3 صفت اپنانے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ میری امت میں سے جو انسان بھی ان 3 صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی چاہت ہے دنیا کے اندر، وہ چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی خاندان ہو، ہر ایک کی چاہت یہی ہے کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے امت کو ترغیب دے رہے ہیں، امت کو بتلا رہے ہیں کہ یہ 3 خوبیاں اپنا لو، یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لو، تم جنت میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ رزق کھایا، یعنی حلال رزق، حلال غذا کو اپنے پیٹ کا حصہ بنایا، حرام سے دور رہا، خود بھی کھایا، اپنے اولادوں، اپنے بچوں کو بھی کھلایا، اپنے ماں باپ کو بھی کھلایا، حرام مال سے اپنے آپ کو دور کیے رہا، دھوکہ دہی سے، جھوٹ بول کر، فریب کاری کے ذریعے کمائی جانے والی دولت سے اپنے آپ کو دور کیا۔ آج کل انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، دغا بازی کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو اپنا کر اگر دولت حاصل کرتا ہے، دنیا کی یہ فانی چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج تو میں نے 15 لوگوں کو چونا لگایا، 15 کو بیوقوف بنایا اور آج ہم نے بڑی دولت، بڑی رقم حاصل کر لی۔ حالانکہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کے مال کا حاصل کرنا وبال جان بنے گا۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف آگاہ فرمائی ہے، امت کو بتلایا ہے۔ لیکن ہر گناہ کے اندر لذت ہے، جھوٹ بولنے میں لذت ہے، دھوکہ دے کر مال حاصل کرنے میں لذت ہے، جہنم کو سجایا گیا ہے ایسے طریقے سے کام کرنے سے جس میں انسان کو لذت ملے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے پاکیزہ رزق کھایا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یعنی دنیا کے تمام وہ برے راستے، وہ برے طریقے جسے دنیا بھی برا کہتی ہے، میرا رب بھی برا کہتا ہے، میرے نبی بھی اس کے بارے میں برا کہتے ہیں، ان طریقوں کو چھوڑ کر سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ رزق حاصل کر کے اس رزق کو کھائے تو انسان جنت میں داخل ہوگا، یعنی حرام سے اپنے آپ کو دور کرے۔ دوسری صفت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جنت میں داخل ہونے کی بیان فرمائی وہ یہ ہے، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ،
کہ وہ سنت پر عمل کیا، سنت پر عمل کرتا رہا، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا، دوستوں سے ملنا، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، نماز کے لیے جانا، اپنی ضرورت کے لیے جانا آنا، یہ تمام کام اپنی زندگی کے تمام تر مقصد کو اس نے سنت کے موافق کر ڈالا، تو پھر وہ انسان جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اپنی زندگی کے تمام تر مشغولیات اور تمام تر حصوں کو اپنے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے پہ ڈھال دیا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ من عمل فی سنہ، اس کے گھر پہ بیٹا پیدا ہو، اس کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے نبی نے اتنی بڑی خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا؟ ان طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ 7ویں دن ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کی خوشی منانی ہے؟ پھر جب وہ بچے کا سال بھر کا وقت ہو جائے، پھر وہ پیدائش کی تاریخ پھر دوبارہ لوٹ کر آئے، پھر کیا ہمیں وہ غیروں کا طریقہ اپنانا ہے یا اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے؟ ہر عمل کے اندر اپنے نبی کے طریقے کو سامنے رکھے، آگے رکھے۔ اس کے گھر شادی بیاہ ہو، کوئی نیا کام ہو، دکان کر رہا ہو، اسکول کھول رہا ہو، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، ہر کام کے اندر سب سے مقدم، سب سے آگے اگر کوئی طریقہ رکھ رہا ہے، کسی طریقے پر وہ عمل کرنا شروع کر رہا ہے، تو اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اس کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیارے طریقے کو دیکھیں، اس طریقے کے موافق اپنے عمل کو شروع کریں۔ اگر پوری زندگی اس کا عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر رہا تو پھر وہ انسان جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تیسری صفت جو میرے آقا علیہ السلام نے جنت میں داخل ہونے کی بیان فرمائی، جو اس حدیث کی آخری صفت ہے، وہ یہ ہے وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَ، کہ لوگ اس کی تکلیفوں، اس کی شرارتوں، اس کی مصیبتوں سے محفوظ ہوں، مطمئن ہوں۔ یعنی انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس سے، اس کی ذات سے ذرا برابر بھی پڑوسی کو، ملنے والے جلنے والے کو تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہر وقت اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی صفت ایک دوسری حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی تکلیفوں، اس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی اور دوسرے انسان، وہ چاہے مسلمان ہوں، غیر مسلم بھائی ہوں، یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر کوئی اس کی تکلیفوں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو۔ جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ میرے نبی نے کئی حدیثوں کے اندر، میرے نبی نے بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ انسان خوشحال ہو، اس کا پڑوسی بدحال ہو، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 خوبیاں بیان فرمائی، جنت میں جانے کی 3 صفت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، جس نے پاکیزہ رزق کھایا، زندگی بھر حرام سے دور رہا۔ نمبر 2، سنت پر عمل کیا، ہر کام کے لیے سنت کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ نمبر 3، اپنی ذات سے ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جانور کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو میرے نبی نے بشارت دی ہے، کیا فرمایا؟ دخل الجنہ، کہ وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔
وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر ایک لمحے میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان بتائی ہوئی تینوں صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر میرے نبی نے جو کہا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی کا فرمایا ہوا جھوٹ ہو جائے، غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے کہہ دیا ہے دخل الجنہ، تو اس صفت کو اپنانے والا انسان یقیناً جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہ دنیا کے اندر یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے یہ پچھم سے نکل سکتا ہے اور کسی رخ کو اپنا سکتا ہے، یہ جو چاند اور سورج رات میں نکلتے ہیں کسی اور لمحے میں نکل سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو خبر دیا ہے، اپنی امت کو بتلایا ہے، میرے نبی کا کہا ہوا غلط ہو جائے۔ اسی چیز کی کمی ہے کہ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، یقین کامل سے نوازے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی فکر پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔